صلوات پڑھ دیجیے مل کے محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الملک الحق المبین. والعاقبۃ للمتقین والجنة للموحدين والنار للملحدين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صلوات پڑھ دیجیے. حضران محترم عزیزان شہدائے کربلا علیہم السلام، ماہ محرم الحرام کے عشرے کے سلسلے کی مسلسل گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. 7ویں مجلس ہے محرم کے حوالے سے، 6ٹھی مجلس. موضوع ہمارا کردار معصومین. کردار معصومین یہ اس طرح کا موضوع ہے کہ اس میں تمام فضائل اہل بیت، کمال اہل بیت، معجزات، کرامات، تولا تبرع، کسی بھی قسم کا کردار جو قرآن اور حدیث اور معصومین سے صادر ہوا وہ کردار معصومین کا جز بن جاتا ہے. تمام واقعات کا تعلق بھی کردار معصومین علیہ السلام سے ہے. تو اس موضوع کے اندر کوئی محدودیت نہیں ہے. جس طرح معصوم لامحدود ہستیوں کا نام ہے، اسی طرح یہ موضوع بھی لامحدود رہے گا. اخلاق معصومین لامحدود ہے، علم معصومین لامحدود ہے، کرم معصومین لامحدود ہے. یعنی معصومین کے جتنے بھی واقعات ہیں وہ ہمارے لیے معجزہ بھی ہیں اور درس ہدایت بھی ہیں، مشعل راہ بھی ہیں. عزیزان محترم، یہ مسلسل عزاداری کا سلسلہ آپ یہاں تشریف لائے اور ظاہر اب تاریخیں اس طرح کی ہیں کہ جس میں ذکر مسائل کی طرف زیادہ توجہ دلائی جائے گی. اللہ تعالیٰ آپ کی اس عزاداری کو قبول کرے، اس گریہ و زاری کو قبول کرے، دلوں میں معرفت میں اضافہ کرے، حاجتوں کو پورا کرے، پریشانیوں کا خاتمہ، گناہوں سے ہمیں محفوظ رہنے کی پروردگار عالم توفیق عطا کرے، گناہوں کی مغفرت، مرحومین کی مغفرت کرے. ایک مرتبہ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ دیجیے. یہی یہ سلسلہ ہے عزیزان محترم. دیکھیے یہ کرم سراپا امام حسین جو کرم کا سراپا ہیں، یہ ان کے صدقے میں ہم لوگ یہاں پر جمع ہوئے. یہ حسین کا کرم ہے پوری کائنات پہ. جہاں جہاں پر ذکر امام حسین یا حسین کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. آپ جانتے ہیں کرم کے کیا معنی ہیں. عربی زبان میں کرم کہتے ہیں الکرم العطاء قبل السوال. کرم اسے کہا جاتا ہے کہ مانگنے سے پہلے، سوال کرنے والے سے پہلے آپ عطا کر دیں تو یہ کرم کہلاتا ہے. عطا کریں سوال کرنے سے پہلے. جب معصوم سے کسی نے کہا کہ آدم تائی کے 70 دروازے تھے، 7 دروازے تھے، ہر دروازے سے کچھ نہ کچھ دیتا تھا، تو معصوم نے کیا خوبصورت جملہ کہا ایک ہی دروازے سے اتنا دے دیتا کہ کسی اور در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ صرف یا حسین کرتے ہیں، یا حسینی پہ ہمیں سب کچھ مل جاتا ہے تو ہمیں کسی اور در پر جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. حسین کے در سے ہر چیز مل جاتی ہے، دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے.
ہماری معرفت میں ایسا اضافہ ہو جاتا ہے. عزیزان محترم دیکھیے کرم کیا ہے؟ سوال کرنے سے پہلے انسان عطا کر دے اسے کرم کہتے ہیں. اللہ عطا ہو اب السوال. اللہ تعالیٰ کا نظام اسی پر قائم ہے. اس نے ساری چیزیں پہلے عطا کی ہیں، پھر حکم عبادت دیا ہے، پھر حکم اطاعت کہا ہے کہ پہلے عقل و شعور دیا، علم دیا، ہمیں وجود دیا، عدم سے وجود میں لایا پروردگار عالم. اور جب وجود ہمیں دے دیا تو وجود بھی صرف ایسا نہیں کہ اس میں ہم بے راہ و روی کا شکار ہو جائے، نہیں، عقل کے زیور سے، شعور کے زیور سے آراستہ کیا. بچپنے میں کوئی تکلیف شرعی واجب نہیں ہوئی، لیکن جیسے ہی یہ رشد ہوتا گیا یہاں تک کہ شعور کامل ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تکلیف شرعی واجب ہو گئی ہے. تو عزیزان محترم پہلے اس نے نعمتیں عطا کی، پہلے اس نے ہمیں وجود دیا، اس کے بعد سوال کیا کہ میں نے تمہیں عبادت کے لیے خلق کیا ہے، تم میری اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو. تو جہاں پر عزیزان محترم اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہم نے کچھ مانگا نہیں تھا، مانگنے سے پہلے ہی اس نے عطا کر دیا. اب اگر اللہ کی بارگاہ میں مانگنے آ جائے انسان تو کیا کچھ نہ عطا کرے گا وہ پروردگار عالم. تو عطا اسی وقت ہوتا ہے عزیزان محترم کہ کرم انسان جب کرتا ہے تو مانگنے کا انتظار کرتا ہے، لیکن اللہ کا کرم مانگنے سے پہلے عطا ہوتا ہے. یا اللہ کا کرم ہوتا ہے یا اللہ والوں کا کرم ہوتا ہے. صلوات پڑھیے کہ محمد و آل محمد. کرم کے معنی کیا ہے؟ پروردگار عالم اور حاضیوں کا کرم مانگنے سے پہلے ہوتا ہے. اب عزیزان محترم ترمذی شریف میں خوبصورت روایت آئی حضرت یوسف کی شان میں علی نبینا علیہ وآلہ السلام کہ حضرت یوسف کے بارے میں کہا کہ ایسے کریم تھے، الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم. سبحان اللہ. الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم. اتنا کرم حضرت یوسف کے زمانے میں یہ سارا نظام تو حکومت کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت یوسف نے اس وقت یہ نظام نافذ کیا تھا. یہ بینک کا سلسلہ، یہ کس طرح امداد کی جاتی ہے، کس طرح مدد کی جاتی ہے، کس طرح حکومت کی جاتی ہے. تو آپ کا لقب کیا تھا؟ کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم. یہ حضرت یوسف کا لقب تھا. کیوں کہ آپ خود بھی کریم تھے، آپ کے والد حضرت یعقوب بھی کریم تھے، ان کے والد حضرت اسحاق بھی کریم تھے، اور ان کے والد حضرت ابراہیم بھی کریم تھے. تو چار کیونکہ کریم تھے تو علماء نے کہا کہ کرم کبھی ایسی صفات ہو جاتی ہیں انسان کے پاس کہ ایک انجام دیتا ہے تو وہ ایک انسان تک محدود نہیں ہوتی بلکہ پورے خاندان میں منتقل ہو جاتی ہیں. ہر صفت خاندان میں منتقل ہو جاتی ہے. آپ عزاداری کر رہے ہیں تو یقیناً یہ سلسلہ ہے. اپنے والدین کو دعا دے انسان، ان لوگوں کو دعا دے کہ جنہوں نے ایسی تربیت کی ہے. اب دیکھیے عزیزان محترم تو چار کریم ہو گئے، حضرت یوسف کریم، حضرت یعقوب کریم، حضرت اسحاق کریم، حضرت ابراہیم کریم. تو اس سلسلے کو کہا کہ ان سے زیادہ کوئی کریم نہیں ہے. تو عزیزان محترم یہاں تو ہمیں چار کریم ملے، لیکن ہم نے جب خاندان اہل بیت کی طرف دیکھا تو وہاں چار نہیں، وہ ہمیں پورے 12 ایسے نظر آئے کہ جن کے کرم کی مثال دنیا میں نہیں ملتی. یا تو یوسف کے خاندان میں ملیں گے چار، یا پھر آگے بڑھتے ہیں تو 12 ایسے کریم ملے کہ جن کی مثال دنیا میں نہیں ملتی.
अज़ीज़ान मोहतरम, सिर्फ एक करम की मिसाल अगर दे दूं, मैं मुसलसल जिक्र कर रहा हूँ इस तरफ, यही किरदार मासूमीन है कि इमाम हुसैन का करम जब इस दुनिया में आते हैं तो फितरत को शफा मिलती है, आगाज भी करम, शहादत का वक्त आता है तो हुर को नजात मिल जाती है, ये करम है। जमीन करबला को खरीद कर तमाम दुनिया के मेहमानों के लिए वक्फ कर दिया और बता दिया हुसैन ने कि हुसैन का करम सिर्फ जिंदगी तक महदूद नहीं है, सिर्फ इस जहां तक महदूद नहीं है, बल्कि ये ऐसा करम है, इस करम का सिलसिला कयामत तक जारी रहेगा। क्योंकि ये 12 करीम ऐसे हैं कि इनकी मिसाल नहीं मिलती। अब अजीजान मोहतरम, यूसुफ भी करीम है, हुसैन भी करीम है। यूसुफ का करम भी बहुत बड़ा करम था, लेकिन आज उस करम की निशानियां नहीं है। आज जिस करम की हमें निशानियां नजर आती हैं, करबला के मकाम पर चले जाएं, जब ज़ायरीन जाते हैं तादाद महदूद हो जाती है। कोई कहता है 1 करोड़, कोई कहता है 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ तक लोग आ जाते हैं। लेकिन वहां आप किसी से पूछिए कि आपको कोई तकलीफ हुई है, कहा नहीं तकलीफ कोई कुछ भी नहीं हुई, हमें तो हर नेमत यहाँ पर मैसर हो रही है। तो इसका मतलब ये है अज़ीज़ान मोहतरम, ये आम जगह नहीं है, ये करम है हुसैन इब्न अरबी तालिब इन हस्तियों का। अज़ीज़ान मोहतरम, मीर तकल्लुम ने बहुत अशार पढ़े तो एक जुमला कहा था, क्योंकि इमला जो होता है उर्दू का, उससे बड़ा है खूबसूरत जुमला उन्होंने निकाला कि बहुत हसीन है यूसुफ मगर हुसैन नहीं। दुनिया की सारे हसीन लोग अगर जमा हो जाए तो हसीन तो हो सकते हैं, हुसैन नहीं हो सकते। बस हुसैन और होता है, हसीन और होता है। सलाम पढ़िए उनके मोहम्मद व आले मोहम्मद। दुनिया के सारे हुस्न कुर्बान है इमाम हुसैन के करम पर। ये इमाम हुसैन का करम है अज़ीज़ान मोहतरम कि करबला में आज सबसे बड़ा इज्तिमा होने के बावजूद, एक नामुसाइद हालात के बावजूद, एक गरीब मुल्क होने के बावजूद, कुछ भी उनके पास नहीं है। कोई दुनिया की ताकत ऐसी नहीं है, कोई ताकत नहीं है, कुछ टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है। क्या वजह है अज़ीज़ान मोहतरम? आज में सारी चीजें होती हैं, सारे वसाइल, लेकिन वहां इंतजामात नाकाम हो जाते हैं चंद लाख लोगों के लिए। लेकिन इमाम हुसैन का दर आज भी इसी तरह खुला हुआ है। जो आज जाता है जाहिर, वो ये समझ जाता है कि ये करम सिर्फ इमाम हुसैन का है कि जहां पर आकर, जिसके दर पर आकर इंसान जब मेहमान बन जाता है, हुसैन का मेहमान बनने के बाद उसे ना दुनिया में कोई परेशानी होती, ना आखिरत में परेशानी। ये है मर्तबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सलवात पढ़िए मिलके मोहम्मद। यही अज़ीज़ान मोहतरम करम की बात अगर आएगी तो एक बात और है कि जब हम एहसान करते हैं किसी पर, चाहे घर पर एहसान हो, भाइयों पे, चाहे दोस्तों में एहसान हो, तो इंसान का दिल चाहता है कि कोई शुक्रिया कहे, कोई थैंक यू कहे कि ताकि मेरी हौसला अफजाई हो जाए। ये ऐसी हस्तियां हैं, एहसान भी करती हैं। ला सूरह दहर की आयत है, ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकुरा। हम तुमसे ना कोई जजा चाहते हैं, ना तुमसे शुक्रिया चाहते हैं। ये करम की इंतहा है कि एहसान भी कर रहे हैं, करम भी कर रहे हैं, ये सब उनकी करम नवाजी है, और नहीं चाहते कि आप उनके लिए कोई जजा दें या कोई शुक्र के कलमात करें। बस ये तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये तकाज़ाए एहसान है कि हुसैन का इतना बड़ा एहसान है। तो अब जितना भी हम जिक्र करेंगे, और उलमा ने क्या खूबसूरत जुमला कहा हम ये अज़ादारी करते हैं, जिक्र हुसैन करते हैं, जितना भी हम इस पर खर्च कर लें, इमाम हुसैन हमारे मोहताज नहीं है, हमारे इमाम हुसैन मोहताज नहीं है। हम इमाम हुसैन का जिक्र करने के लिए मोहताज हैं, हम अज़ादारी के मोहताज हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, कोई इस तरह अगर चाहता है कि अज़ादारी की मार्फत हासिल करे तो ये ना समझे कि अगर मैं तबर्रुक का इंतजाम कर रहा हूँ, अगर मैंने बहुत खिदमत की है, तो यकीनी बात है कि मैं बहुत बड़ा अज़ादार हो गया, मैं बहुत पुराना अज़ादार हो गया, मैं बानी मजलिस हो गया, और मैं
जुलूस निकालने वाला हो गया। मैंने आजादारी की बुनियाद रखी है, हमने खिदमत अंजाम दी है। नहीं अज़ीज़ान मोहतरम, हम मोहताज इमाम हुसैन के, इमाम हुसैन हमारे मोहताज नहीं है। तो बस अज़ीज़ान मोहतरम, हर अज़ादार इसी नियत से आता है, ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकुरा। हम एक दूसरे से जज़ा और शुक्र नहीं चाहते, बल्कि हमारी जज़ा इमाम हुसैन अदा करते हैं। अल्लाह की बारगाह में ऐसी जज़ा मिल जाती है कि दुनिया भी हमारे लिए जन्नत बन जाती है, आखिरत में भी हमें नजात मिल जाती है। ये है मकसद अज़ादारी। सलावत पढ़िए मिलके मोहम्मद और आले मोहम्मद। करम का सिलसिला अज़ीज़ान मोहतरम, देखिए करम ज़ाहिर 12 का मैंने जब नाम ले दिया तो मुख्तलिफ वाक़यात हैं, अलग अलग अंदाज के करम है। ये आप जाते हैं रोज़े पर, दुनिया के सारे रोज़ों पे चले जाए, अहले बैत अलैहिस्सलाम के जब रोज़े पर जाते हैं, रोज़े मुक़द्दसा में, तो वहाँ पर आपकी ज़ियाफ़त भी होती है और करामात होते हैं। ये करामात कहलाते हैं। मौज़ों का मतलब, मौज़े का मतलब अलग होता है। अब क्योंकि यहाँ भी बहुत सारे अल्फाज जब पढ़ते हैं हम लोग, अशार, चाहे वो मनक़बत हो, चाहे सलाम हो, चाहे अशार हो, जो भी हो, तो उसमें कुछ लफ्ज़ ऐसे होते हैं जो ज़ू माना होते हैं, तो उसमें कभी कभी एक गलत मैसेज, पैगाम चला जाता है। तो उसका ज़रा एहतियात कीजिए ताकि इससे फ़ायदा ये हो कि किसी के जहन में कोई तशवीश ना हो, मुशव्विश ना हो जाए, ना कंफ्यूज ना हो। क्योंकि अज़ादारी में आता है इंसान हिदायत हासिल करने के लिए। हो सकता है कि मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ एक शेर को, लेकिन दूसरा नहीं समझ सकता। तो ऐसे अशार, ऐसे उससे इसलिए इंसान बचता है कि ताकि कोई गलत बात किसी के जहन में ना चली जाए। अगरचे बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि मैं पढ़ने का जिम्मेदार हूँ, किसी के फ़हम व फरासत का जिम्मेदार नहीं हूँ, किसी के समझने का जिम्मेदार नहीं हूँ। मैंने जिस नियत से पढ़ा है वो नियत मेरी साफ थी। तो अज़ीज़ान मोहतरम, नियत भी साफ होना चाहिए और अल्फाज भी साफ होने चाहिए। सलवात पढ़िए मिलके मोहम्मद। तो ये सबके लिए बात है, मेरे लिए भी यही बात है कि अगर मैं नसर में कोई बात गलत कह दूंगा और गलत मतलब निकलेगा तो सवाल कर सकता है मुझसे कि भाई ये हमारी बात समझ में नहीं आई। तो ज़ाहिर ये अज़ादारी का हिस्सा है कि जहाँ पर हम एक दूसरे को इल्म के अंदाज में समझाते हैं। इल्म और मार्फत का ये ऐसा घराना, ये ऐसा दर्जगाह है कि जिसमें सबको फ़ायदा होता है। कोई भी यहाँ पर आता है तो हिदायत हासिल करके जाता है। सलवात पढ़ दी। तो अज़ीज़ान मोहतरम, बहुत तवज्जो चाहता हूँ, ये करम का सिलसिला है। मैंने कहा कि ये 12 ऐसे करीम हैं कि पूरे जहां में नहीं मिलेंगे आपको ऐसे करीम कि जिन्होंने दोस्तों की भी मदद की, अपने दुश्मनों की भी मदद की, दोस्तों को भी अता किया और दुश्मनों को भी अता किया, इसलिए कि ये रहमतुल लिल आलमीन वाले हैं। ये उसके जानशीन है कि जहाँ रहमतें आम होती हैं, इसमें आम व खास का मसला नहीं है। अज़ीज़ान मोहतरम, इमाम अली रिज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, खूबसूरत वाक़या है, बहुत ही खूबसूरत वाक़या। इमाम जब जाते हैं नेशपुर में जब देखा तो वहाँ बड़े बड़े बुजुर्ग थे, इस्लाम आ चुका था, अहले बैत के चाहने वाले थे। एक ख्वाब देखा एक चाहने वाले ने कि अल्लाह के रसूल, उससे बड़ा मशहूर वाक़या है, उसे एक तश से एक तशला रखा हुआ है, उससे आपने अपने दस्त मुबारक से कुछ खजूर खुरमे दिए। उसने ख्वाब में गिने तो वो 18 थे, 18 खुरमे थे। समझ नहीं पाया, बेदार होता है, समझ नहीं पाया कि माजरा क्या है कि अल्लाह के रसूल की ज़ियारत हुई ख्वाब में, असाब बैठे हुए, सब बैठे हुए, और आपने एक तश्त निकाल कर 18 खजूर के दाने दिए, खुरमे दिए। आँख खुलती है, कुछ समझ में नहीं आया, बस एक जगह देखा कि शोर मचा हुआ है कि फर्जंद रसूल इमाम अली रिज़ा किरदार मासूमीन पे गुफ्तगू। अज़ीज़ान मोहतरम, देखी अब ये कमाल है इन हस्तियों का कि अज़ीज़ान मोहतरम, कभी ऐसा होता है, अब आप खुद समझ जाइए, ज़रा मेरी तकरीरों में इशारे ज़्यादा होते हैं कि ये वो हस्तियां हैं
کہ 12 ہو یا 14 ہو، ان میں آپس میں کبھی اختلاف نہیں ہوتا. کبھی کبھی ہمیں 4 ہی ملتے ہیں لیکن چاروں میں اختلاف ہوتا ہے، لیکن یہ 14 ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں. آپ کو ایک دلیل دے دوں عزیزان محترم، قرآن میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن کی کیا دلیل ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اس کی دلیل آیت کے اندر دی، لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی کتاب ہوتی، کسی اور نے لکھا ہوتا، انسانوں نے لکھا ہوتا، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اس قرآن کے اندر بہت زیادہ اختلاف تمہیں نظر آتا. یعنی اللہ تعالیٰ پیغام دے رہا ہے، یہ بہت بڑا پیغام ہے، سمجھ آئیے عزیزان محترم. اور یہ تاریخی بات ہوگی کہ قرآن کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں اختلاف ہوتا. تو معلوم یہ ہوتا ہے عزیزان محترم، جو نظام کائنات ہے، اگر تمہیں سمجھنا ہے کہ اللہ کی طرف سے کون آیا ہے اور کون جہاں کا بنایا ہوا ہے، تو بس دیکھ لینا. اگر اختلاف نظر آ جائے تو سمجھ جانا یہ یہی کا بنایا ہوا ہے، یہ ہم جیسا ہے. اور اگر 12 ایسے مل جائے کہ کوئی اختلاف نظر نہ آئے تو سمجھ جانا جس طرح قرآن اللہ کا کلام ہے، اسی طرح یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہادی ہے. کہ اللہ کے بنائے ہوئے نظام میں کوئی آپس میں اختلاف نہیں ہوتا. عزیزان محترم یہ بات سمجھ میں آئی؟ تو اب دیکھیے، یہ تو میں حقیقت کی بات کر رہا ہوں. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ اگر ایک کو خواب میں دیکھا ہے، دوسرے کو حقیقت میں دیکھا ہے، تو خواب اور ان کی حقیقت میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا. تو پھر حقیقت میں دونوں اگر ہمارے سامنے آ جائیں تو پھر کیسے اختلاف ہوگا؟ عزیزان محترم، بس اس حبیب خراسانی نام ہے، اس نے خواب دیکھ لیا کہ اللہ کے رسول نے ایک تشبیہ سے کچھ کھجور اٹھائی، اس کو شمار کیا، اس میں 18 نکلے، 18 دانے 18. اب عزیزان محترم شور مچا ہوا ہے کہ نیشابور میں امام علی رضا علیہ السلام آ رہے ہیں. کیا خوبصورت واقعہ عزیزان محترم. اب دیکھیے لوگ درجوق امام کی خدمت میں پہنچ رہے ہیں، بہت ہی زیادہ تعداد میں. یہ مجمع کو چیرتا ہوا جاتا ہے کسی طرح امام کی خدمت میں. اب وہی منظر نظر آیا. ظاہر ہے کہ جو اس نے خواب میں دیکھا تھا کہ امام رضا ایک جگہ بیٹھے ہوئے تشریف فرما ہے، درمیان میں دیکھا کہ ایک تسلا رکھا ہوا ہے. جیسا ہی حبیب خراسانی آتا ہے، امام نے اپنے دست مبارک سے ایک مٹھی ان کے حوالے کی. انہوں نے گنا تو وہی 18 نکلے. کہا فرزند رسول کچھ اور عنایت کیجئے. کہا اگر میرے جد نے اس سے زیادہ دیے ہوتے تو میں بھی اس سے زیادہ عطا کرتا. بس یہاں سے پتہ چلا عزیزان محترم، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ خواب اور حقیقت میں اختلاف نہیں ہوتا. اس لیے کہ اللہ کے رسول فرما چکے ہیں، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد. ہم اول بھی ہمارا محمد، ہمارا درمیان بھی محمد، آخری بھی محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں. مطلب کیا ہے؟ نہ قول میں اختلاف ہوگا نہ عمل میں اختلاف ہوگا، کردار میں اختلاف نہیں ہے، سیرت میں اختلاف نہیں ہے. اب بھی اگر سمجھ میں نہ آئے عزیزان محترم، قرآن معجزہ ہے اس لیے کہ آپس میں آیتیں ٹکراتی نہیں ہیں. تو اب قرآن کے ساتھ ساتھ ان کو بھی دیکھو کہ کوئی ایسے ہادی بھی ہونے چاہیے کہ ہوں تو 14 لیکن آپس میں ایسے ہو کہ ایک لفظ کا نہ عمل میں اختلاف نظر آئے نہ قول میں اختلاف نظر آئے.
یہ سوائے 14 معصومین کے کوئی اور نہیں ہو سکتا. صلوات پڑھ دیجئے مل کے محمد اور آل محمد. یہ کرم کی بحث چل رہی ہے, کرم ہو رہا ہے معصومین کا. اور پھر اس کو بتایا کہ یا رسول, یا فرزند رسول, یہ کیوں 18 کیوں دیے آپ نے؟ اللہ کے رسول نے کیوں دیے؟ کہا یہ تو آپ کی تیری تعبیر ہے کہ تیری زندگی کے 18 سال باقی ہیں. بس عزیزان محترم, فلسفہ دیکھیے آپ امام کا. اب یہاں پر اب ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے, یہ کہا جاتا ہے نا فلاں نے اس کی بیعت کر لی, فلاں نے اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لی. ان کے ہاتھ کی حقیقت آپ سمجھیے, ان کا ہاتھ رسول کا ہاتھ ہوتا ہے, اس لیے کہ کل کے کل محمد ہیں یہ. اب عزیزان محترم, اللہ کے رسول کا زمانہ ہے, بہت توجہ چاہتا ہوں, اللہ کے رسول کا زمانہ ہے, اور یمن سے بہت زیادہ مال غنیمت آیا. اصحاب جمع ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول حکم دیں گے تو تقسیم ہوگا. سونے اور چاندی کے سکے آئے, کہا علی کو بلایا جائے. علی آتے ہیں, مولا علی سے کہا کہ ان تمام لوگوں میں تقسیم کر دیجئے آپ ان سکوں کو. اب علی جیسا علم رکھنے والا, عدالت کے مرتبے کو فائز ہونے والا, امام علی کس انداز میں دے رہے ہیں؟ بس ایک مٹھی اٹھاتے ہیں, ایک صحابی کو, دوسری مٹھی دوسرے صحابی کو. اب یہاں پر ظاہر ہے سب علی کو اپنا جیسا سمجھنے والے یہ سوچ رہے ہیں کہ ایک مٹھی اگر کسی کو دی جائے گی تو کسی کو زیادہ ملے گا, کسی کو کم ملے گا. لہٰذا اصحاب اللہ کے رسول کی خدمت میں آتے ہیں, یا رسول اللہ, علی کسی کو زیادہ دے رہے ہیں, کسی کو کم دے رہے ہیں, کسی کے حصے میں زیادہ آ رہے ہیں, کسی کے حصے میں کم آ رہے ہیں. بس اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علی وہ ہے کہ اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں. کہا ترازو لایا جائے, ترازو منگایا گیا. کہا اب سب جس کے ہاتھ میں علی نے یہ مال غنیمت تقسیم کیا ہے اپنا اپنا مال رکھیں. سب نے رکھا کہ کسی کے پاس نہ ایک درہم زیادہ آیا نہ ایک درہم کم آیا. جب سب نے دیکھا کہ سب کو علی نے برابر دیا ہے, علی نے تو دیکھا بھی نہیں, نہ وزن کیا ہے اور نہ ہی گنا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا عزیزان محترم, یہ جب تقسیم کرتے ہیں تو انہیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی, اس لیے کہ علم غیب رکھنے والی ہستیاں. بس جہاں پر اللہ کے رسول نے, اب یہ شرح ابن ابی الحدیث نے جو بلاغہ کی شرح کی ہے, انہوں نے اس واقعے کو کہا, یہاں پر حدیث آئی, اللہ کے رسول نے فرمایا تمام اصحاب کو جمع کر کے, کفی و کف علی فی العدالت سواء فی العدل سواء, میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ عدل کرنے میں برابر ہے. جیسا عدل میرا ہوگا ویسا ہی علی کا ہوگا. اب عزیزان محترم, یہاں پر ایک بات تو سمجھ میں آتی ہے, یہ بہت کہا جاتا ہے, اماموں کے لیے کہا جاتا ہے کہ فلاں امام نے فلاں کی بیعت کر لی. اب یہاں پر ایک بات سمجھ آئیے, علی کا ہاتھ نبی کا ہاتھ ہے, نبی کا ہاتھ علی کا ہاتھ ہے. معلوم یہ ہوا عزیزان محترم, اس جملے میں غور فرمائیے, یعنی علی کا ہاتھ دست عدل ہے. دست عدل کبھی دست ظلم کی بیعت نہیں کر سکتا. علی دست رسول ہے, دست عدل کبھی دست ظلم کی بیعت نہیں کر سکتا. عدل اور ظلم متضاد صفات ہیں, ایک جگہ جمع نہیں ہوتی. عزیزان محترم, علی کا ہاتھ نبی کا ہاتھ ہے, ید اللہ فوق ایدیہم, اور اللہ کا ہاتھ, اللہ کی قدرت جو ہوتی ہے تمام ہاتھوں پہ بلند ہوتی ہے. جو بلند ہاتھ رکھنے والا ہوتا ہے وہ کبھی پست ہاتھ والے کی بیعت نہیں کرتا. صلوات پڑھیے مل کے محمد و آل محمد. کرم ان کے پاس سے صادر ہوگا, کرم جتنا چاہے. کرم تو اتنا ہے کہ اپنے قاتل کو بھی شربت پلا دے. کرم کی مثالیں تو اتنی ہیں عزیزان محترم اہل بیت علیہ السلام کی. اب تو وقت کم ہو رہا ہے, ورنہ میں بیان کرتا انشاءاللہ کم موقع ملے گا. عزیزان محترم, اتنی مثالیں ہیں کہ آپ نے ایک سنا ہوگا واقعہ ہوتے امام کا کہ سب میں خیرات بانٹ رہے ہیں, عہد کا زمانہ ہے, واقعہ کربلا کے بعد. دیکھا کہ ایک شخص جس نے کربلا میں قاتلان امام حسین میں حضرت علی اکبر کی جس نے بخشی لگائی, وہ بھی آیا امام کے سامنے. امام نے اس کو بھی عطا کر دیا. کہا لگ رہا ہے کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں.
कहा अली अकबर जैसे भाई के सीने में बर्छी मारने वाला हो और मेरे सामने आए, कैसे मैं उसको भूल सकता हूँ। कहा मौला फिर आपने तो ऐसे ही अता किया जैसे सबको अता कर रहे हैं, आपने तो ये भी नहीं पूछा कि तू कौन है क्या है। इमाम ने कहा कि हम जब वहां करबला गए थे वो तुम्हारा अंदाज था, तुम यहाँ पर आए हो तो ये हम अहले बैत अलैहिस्सलाम का अंदाज, इनका अंदाज है। जाने मोहतरम किरदार मासूमी में सबसे बड़ा करम यही है कि अगर हम अहले बैत का किरदार सही तरीके से समझ जाएं और उसको अपनाने की कोशिश कर लें तो फिर यकीनी बात है ये तमाम बुराइयों का खात्मा हो जाएगा, रंजिशों का खात्मा हो जाएगा, दिल साफ हो जाएंगे, मोमिन आपस में मोहब्बत करेंगे, मोमिन के इख्तिलाफात ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए कि वो जानते हैं कि हम उन करीम हस्तियों को मानते हैं कि जिनका करम हर आम खास के लिए आम है, जिनका करम लामहदूद है, जिनकी अजमतें लामहदूद हैं। बस अजीज़ों, वक्त गुजर रहा है, मुहर्रम की अय्याम अज़ा इस तेज़ी से गुजर रहे हैं कि जिसमें हम उस हिस्से में दाखिल हो गए कि 7 की शब है। 2 तारीख को ही पहरा ऐसा दे दिया गया था कि पानी लाने की इजाज़त नहीं थी। 7 तारीख को पानी बंद नहीं हुआ बल्कि पानी ख़त्म हो गया। ख़याम हुसैनी से लतश की आवाज़ बुलंद। बस ये है मुहर्रम हराम का महीना कि जिसमें हम यहाँ पर आते हैं, फुर्सा लेने वाली हस्तियाँ, अजीम हस्तियों की खिदमत में आते हैं। ज़ाहिर मौला का करम ही है कि हमें तौफीक मिल गई ज़िक्र इमाम हुसैन में शरीक होने की। अल्लाह ताला आपकी हाजतों को कबूल करे, आपकी गिरिया और जारी को कबूल करे। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने इस अंदाज में हमारे लिए दुआ की है कि सजदे में जाके दुआ की, परवरदिगार आलम उन आँखों पे, उन आंसू पे रहम फरमा जो ज़िक्र इमाम हुसैन में गिरिया करती है। ये आँखें इतनी पाक तो पाकीज़ा हैं, और पाकीज़ा कीजिए अपने वजूद को ताकि और करीब हो जाए अहले बैत से, हमारे दर्जे में इजाफा हो जाए। अज़ीज़ान मोहतरम, शबीए पैगम्बर का जिक्र है 6 तारीख के हिसाब से। शबीए पैगम्बर को आप जानते हैं, नाम से ही जानते हैं कि सबसे ज़्यादा शबी नबी की हज़रत अली अकबर। बस मैं आप लोगों से यहाँ पर एक दावत फ़िक्र दूंगा कि हम कितना शबी का एहतराम करते हैं। अलाम पाक का एहतराम, अज़ा खानी का एहतराम, ताबूत का एहतराम, ज़ुल्ज़ुले का एहतराम, इसलिए कि ये करबला में शबियाँ निकाली जाती हैं कि ताकि हमें अलम से हज़रत अब्बास याद आ जाए, अज़ा खाने को देखते हैं रिबत याद आ जाते हैं, ताबूत को देखते हैं जिसका ताबूत होता है उसका जिक्र हम करते हैं वो याद आ जाता है। शबियों का बड़ा एहतराम है, शबियों का एहतराम करते हैं। बस मैं यहाँ पर एक जुमला कहूँगा अज़ीज़ान मोहतरम, जहाँ हमने इतनी शबियाँ बनाई तो अपने किरदार को भी करबला वालों के किरदार की शबी बना ली। हमारे जवान शबी बन जाए करबला वालों की। सही है कि कोई अली अकबर नहीं बन सकता, कोई अहले बैत नहीं बन सकता, असहाब इमाम हुसैन भी नहीं बन सकता, लेकिन उनकी शबी बनने की कोशिश करें, अमल के ज़रिए, ईमान के ज़रिए, तक़वे के ज़रिए, तहारत के ज़रिए ऐसा किरदार पैदा कर लें अज़ीज़ान मोहतरम कि जिस तरह लोग अलम देख कर हज़रत अब्बास को याद करते हैं, ताबूत को देख कर याद करते हैं, झूले को देख कर हज़रत अली असगर याद आ जाते हैं, तो हमें जब देखें काले कपड़ों में तो समझ जाए कि ये हुसैनी अज़दार है, इसका किरदार बता रहा है। ये कभी बेवफाई नहीं करता, ये गद्दारी नहीं करता, ये किसी को धोखा नहीं देता, ये झूठ नहीं बोलता, ये वादे का पक्का है, वफादार है, इसलिए कि वफादार हस्तियों को मानता है। हुसैनियों को मानने वाला कभी बेअमल नहीं हो सकता, कभी गुमराह नहीं हो सकता, इसलिए कि वह ऐसी हस्तियों को मानता है कि उसके सामने सबके किरदार मौजूद हैं। किसी की भी शबी बनकर वो इस दुनिया और आखिरत में नजात हासिल कर सकता है। बस अजीज़, शबी पैगम्बर का जिक्र है। आप जानते हैं कितनी अज़मत है हज़रत अली अकबर की। हज़रत अली अकबर वो अजीम हस्ती हैं, विलादत होती है तो जब पूरे मदीने में एक बात मशहूर हो गई कि इमाम हुसैन क्या इस फर्जंद की विलादत हुई है जो हूबहू रसूल की शबी है, आखिरी नबी की शबी है, शबी है रसूल है। लोग दूर दूर से देखने आए। एक अराबी आता है,
وہ دیکھتا ہے امام حسین نے ایک سوال کیا کہ کیا کھایا تو نے؟ کہا میں نے اللہ کے رسول کی بھی زیارت کی اور اس بچے کو بھی دیکھا، بالکل شبیہ رسول ہے۔ کہا اگر تجھے اللہ ایسا بچہ دیتا تو کیا کرتا؟ کہا مولا اتنی اس کی خدمت کرتا کہ اگر اس کے قدموں میں ایک چھوٹا سا کانٹا بھی چبھتا تو میں یہ کہتا پروردگار سے کہ یہ کانٹا میری آنکھ میں چبھ جاتا لیکن اس بچے کے قدموں میں نہ لگتا۔ میں کہوں گا امام حسین نے وہ وقت بھی یاد کیا ہوگا کہ علی اکبر تو وہ ہے کہ جس کا کانٹا نہیں بلکہ سینے میں برچھی چبھے گی، ارے سینے میں برچھی رہے گی۔ اجرکم اللہ۔ پھر آپ دیکھیے عزیزان محترم، مدینے میں لوگ جب ایک تمنا کرتے تھے، ایک نظر مانتے تھے کہ اگر ہمارا یہ کام ہو جائے، یہ نظر پوری ہو جائے تو ہم اللہ کے رسول کے چہرے اقدس کی زیارت کریں گے۔ بس ایک شخص آتا ہے امام حسین سے کہتا ہے میں علی اکبر کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ جوان ہو چکے علی اکبر، جانتے ہیں جب حضرت علی اکبر اور حضرت عباس جب مدینے میں راہ چلتے تھے لوگ حسرتوں سے دیکھتے تھے، لوگ تمنا کرتے تھے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ محمد اور علی ساتھ جا رہے ہیں، یعنی ایک شبیہ علی ہے تو ایک شبیہ رسول ہے۔ یہ عظمتیں ہیں عزیزان محترم، کربلا والوں کی معرفت سمجھیے۔ بس یہاں پر ایک مرتبہ اس اعرابی نے کہا کہ میں زیارت کرنا چاہتا ہوں، چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں علی اکبر کا۔ تو بس یہاں پر آ کر امام نے سوال کر لیا کہ کیوں چہرہ دیکھنا چاہتا ہے؟ کہا مولا میں نے منت مانگی تھی اور میری منت پوری ہو گئی، اور منت میں نے یہ کہا تھا کہ میری منت پوری ہو جائے گی تو میں رسول کے چہرے کی زیارت کروں گا۔ تو بس میں نے یہی سنا ہے کہ علی اکبر شبیہ رسول ہے، بس زیارت کرنے کے لیے لوگ آتے تھے، لوگوں کی تمنا تھی علی اکبر کو دیکھنے کی۔ امام حسین جب اپنے نانا کی زیارت کا اشتیاق ہوتا تھا تو علی اکبر کی زیارت کرتے تھے۔ اب ایسا پرسن علی اکبر ایک مرتبہ امام حسین کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اصحاب تیار نہیں ہیں کہ علی اکبر پہلے چلے جائے، اصحاب ایک ایک کر کر جان شہادت پیش کرتے ہیں۔ جام شہادت جب حاصل کر لیتے ہیں عزیزان محترم، اب دیکھیے یہ وہ وقت ہے کہ علی اکبر آتے امام کی خدمت میں کہ اے بابا جان مجھے بھی اجازت دیجئے۔ بس ایک مرتبہ امام حسین نے علی اکبر کو دیکھا، اب جہاں پر امام نے ہر صحابی کو روکا تھا، ہر بنی ہاشم کے جوان کو روکا تھا، جیسے ہی علی اکبر نے اجازت مانگی تقدم ولدی بنیا تقدم، اے میرے بیٹے علی اکبر جاؤ شہادت پیش کرو۔ بس یہ ہے عزیزان محترم، یہ مرتبہ ہے امامت کا جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے وہاں پہ تفکر نہیں کرتے۔ اجرکم اللہ۔ بس علی اکبر کو اجازت مل گئی بابا سے، اب آتے ہیں خیمے میں، اپنی ماں گرامی ام لیلہ سے اجازت لی۔ ام لیلہ نے کہا تمہیں اگر ارے وقت کے امام نے اجازت دے دی تو میں کون ہوتی ہوں روکنے والی۔ بس علی اکبر کو ام لیلہ نے اجازت دی اور جملہ کہا کہ علی اکبر اصل تیری ماں تو زینب ہے جس کو تجھے پالا ہے، ارے زینب سے جا کے اجازت لے لے۔ بس علی اکبر آتے ہیں، اب بیویاں ہیں زینب زینب نے علی اکبر کو دیکھا، اے علی اکبر کیا خبر لائے ہو؟ کہا بوبی اماں بابا جان نے اجازت دی، ارے مادر گرامی نے اجازت دے دی، اب آپ کی اجازت درکار ہے، یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ زینب خاموش ہو جاتی ہے، بس اس خاموشی کو علی اکبر نے توڑا، کہا اے بوبی اماں اگر آج آپ نے اجازت نہیں دی تو میں کچھ نہیں کہوں گا، بس روز قیامت جب دادی زہرا سوال کرے اے علی اکبر ارے تو یہ اپنی جان عزیز تھی یا میرے حسین کی جان عزیز تھی؟ اجرکم اللہ۔ بس یہاں پر آ کر زینب نے کہا اے علی اکبر ارے جیسے ہزاروں علی اکبر حسین میں قربان ہو جائے، علی اکبر تو جیسے ہزاروں علی اکبر ارے حسین پہ قربان ہو جائے، بس میرا ماجایا حسین زندہ رہے۔ بس علی اکبر کو اجازت تو مل گئی، اب خیمے میں بیویاں جمع ہیں، جانتے ہیں کہ جو بھی زیارت کرنا چاہتا تھا رسول کی تو علی اکبر کی زیارت کرتا تھا۔ اب ساری بیویاں آتی ہیں، علی اکبر کو اپنے حلقے میں لیتی ہیں، اب چاروں جاری بیویاں ہیں، بیویوں نے ایک جملہ کہا اے علی اکبر ارحم غربتنا، اے علی اکبر ہماری غربت پہ رحم فرما۔ بس علی اکبر
اکبر نے کہا ایک طرف تمہاری غربت ہے ایک طرف میرے بابا کی غربت ہے، ارے بیویوں میں کیا کروں؟ بس علی اکبر نکلنا چاہتے ہیں۔ راوی کا بیان ہے کبھی خیمے کا پردہ گرتا ہے کبھی خیمے کا پردہ اٹھتا ہے، 7 مرتبہ ایسا ہوا۔ راوی نے کہا اگر کسی بڑے نے روکا ہوتا تو وہ شانہ پکڑتا علی اکبر کا کہ اے علی اکبر نہ جانا، لیکن لگتا ہے دامن سے پکڑ کے کوئی چھوٹی بچی روکتی ہے، اے علی اکبر نہ جاؤ، ارے میرے بابا کی بیماری ختم ہو جائے گی، میرے بابا کی بیماری ختم ہو جائے گی، اے علی اکبر نہ جاؤ۔ بس ایک مرتبہ علی اکبر نکلتے ہیں، راوی کہتا ہے ایسے نکلے جیسے بھرے گھر سے جماعت کا لاشا نکلتا ہے۔ بس علی اکبر نکلے، امام حسین نے امامہ پہنایا، علی اکبر کو تلوار دی، علی اکبر کو سجایا، اس انداز میں سجانے کے بعد کہا جاؤ علی اکبر جاؤ۔ علی اکبر سوار ہوتے ہیں، دیکھا کہ پیچھے کسی آنے کی آگ محسوس کی، ارے دیکھا کہ باپ آ رہا ہے، اے بابا آپ نے تو اجازت دے دی تھی، کہا اے علی اکبر اگر تمہارا بھی تم جیسا کوئی علی اکبر جیسا بیٹا ہوتا تو تم میرے دل کو جان سکتے تھے، تم میرے غم کو سمجھ سکتے تھے۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ بس علی اکبر اس انداز میں ارے میدان جہاد میں جاتے ہیں، ایسا جہاد کرتے ہیں کہ کوئی علی اکبر کے سامنے ٹھہر نہ سکا۔ بس جب ٹھہر نہ سکا اب جو بھی علی اکبر کے سامنے آتا ہے وہ واصل جہنم ہو جاتا ہے۔ علی اکبر دوبارہ آتے ہیں، امام کی خدمت میں کہتے ہیں کہ یعنی کہ دیکھیے عزیزان محترم، یہ امام حسین کی غربت ہے کہ جب کوئی بیٹا ایک نیک عمل انجام دے کر آتا ہے تو امام چاہتا ہے۔ علی اکبر نے کچھ نہیں مانگا، کہا اے بابا جان ایک گھوٹ پانی مل جائے۔ بس حسین نے کہا علی اکبر ایسے موقع پہ تم نے پانی مانگا ہے، ارے میری زبان چوس لو۔ علی اکبر نے جیسے ہی زبان دی اپنی زبان نکالی، اے بابا ارے آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑے، آپ کی زبان مجھ سے زیادہ خشک ہے۔ اجرکم اللہ۔ بس علی اکبر دوبارہ جاتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، اب دیکھا کہ چاروں طرف سے علی اکبر کو گھیرا۔ ایک مرتبہ بیویوں نے امام حسین کو دیکھا، فضا نے کہا حسین کا چہرہ میرے آقا کا چہرہ تبدیل ہو گیا۔ بس یہ سننا تھا، بیویاں جمع ہوتی ہے، الہی بے غربت الحسین اے پروردگار عالم، ارے تجھے حسین کی غربت کا واسطہ، علی اکبر کو واپس بھیج دے، علی اکبر آتے ہیں، ایک مرتبہ سب سے ملتے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ بس علی اکبر نے سب سے ملنے کے بعد اب دوبارہ جاتے ہیں، امام کہتے ہیں بس اب علی اکبر کے لیے دعا نہیں کرتا، اب علی اکبر واپس نہیں آئے گا، بس یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ علی اکبر کی آواز آئی، یا بدا علیکہ منی السلام، اے بابا جان اپنے بیٹے کا سلام دیجئے۔ بس علی اکبر ارے گھوڑے سے زمین پہ گرے، امام حسین جاتے ہیں، اے اکبر مجھے دکھائی نہیں دیتا، یا علی کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں، اے علی اکبر تیرے جانے کے بعد اس دنیا پہ خاک ہو، ارے یہ زندگانی ختم ہوئی۔ اجرکم اللہ۔ بس کسی طرح پہنچتے ہیں، علی اکبر ابھی تڑپ رہے ہیں، ایک مرتبہ حسین پہنچے علی اکبر کے پاس، حسین پہنچے علی اکبر کے پاس، کیا منظر دیکھا، جوان بیٹا ہے، کریل جوان ہے، شبیہ رسول ہے، سیرت و صورت میں، گفتار و رفتار میں علی کا بیٹا، حسین کا بیٹا، نام علی ہے، شبیہ رسول کی ہے۔ ایک مرتبہ دیکھا، علی اکبر کو اٹھانا چاہا، ارے علی اکبر کے اوپر جب نگاہ کی تو دیکھا علی اکبر کا ہاتھ سینے پر ہے، بیٹا تیرا ہاتھ سینے میں کیوں ہے؟ کہا بابا ارے ایک بچی کی علی سینے میں ٹوٹ کر بے بس ہو گئی ہے، وہ ایسی تکلیف کل حسین نے علی اکبر کو کھا کے کربلا میں لٹایا، ارے آؤ ابراہیم دیکھو آنکھوں میں بچی نہیں، زیرہ کنا ایک مرتبہ بچی نکالی، اب بچی خالی نہ نکلی، ارے کلیجہ نکل آیا،
इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। हज़रत हुसैन ने देखा, अरे जवान बेटा जब ये रसूल इस दुनिया से चला गया, अब हुसैन क्या करे? लाशे को उठाने की कोशिश की, बूढ़ा बाप है, जवान बेटे का लाशा है, ना अब्बास है, ना कासिम है, ना साहब का वफा है। एक मर्तबा लाशे को उठाना चाहा, उठा ना सके, हसरत भरी निगाहों से हैमल की तरफ देखा। अरे आओ बनी हाशिम के बच्चों, बूढ़े बाप से जवान बेटे का लाशा नहीं उठता। अब ज़ैनब ने चादर पहनी, एक मर्तबा देखा, अरे ज़ैनब तुम आ गई, अली अकबर को ले ले। ज़ैनब ने कहा, ए भैया लाशा है बराबर का, भाई से उठेगा, अरे मैं पालने वाली हूँ, मैं गोदी में उठा